بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حضرت جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے دوبارہ پنجاب میں احتجاج کی کال دے دی ہے، اس حوالے سے میں نے ڈسکس کرنا ہے، بڑی امپورٹنٹ پریڈکشن لینی ہے۔ عمران خان کی رہائی تک کیا احتجاج جاری رہے گا؟ اس کے علاوہ عمران خان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اور کیا سرپرائز دینے والے ہیں؟ آج جعفری صاحب سے میں نے پریڈکشن لینی ہے اس کے اوپر بھی۔ اور عمران خان صاحب پر جیل میں بیٹھے نئے مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بحال کروانے میں مدد کروانا چاہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور سے عمران خان صاحب۔ اس پر بھی میں نے پریڈکشن لینی ہے، اور آئینی ترامیم پر اینڈ پہ میں ضرور پریڈکشن لوں گا، اس کا بھی بڑا رولا پڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ سر، پی ٹی آئی نے پنجاب میں احتجاج کی پھر کال 11 اکتوبر ملتان ساہیوال، اسی طرح 12 ڈیٹس میں 14 اکتوبر کو بھی لاہور فیصل آباد۔ اب جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، آپ کو لگتا ہے کوئی مومنٹم بنانا چاہ رہی ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ مومنٹم بنے گا، سلو بنے گا، بن جائے گا۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہے نا یہ ٹل ٹیک ٹائم، بن جائے گا انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے۔ اور یہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے سر، بار بار وہی بات کرتا ہوں، ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ ہیز ہز اون پلانس۔ بالکل، بس آپ نے پرواہ نہیں کرنی اور یقین رکھیں اللہ پہ، بہترین ہوگا۔ انشاءاللہ۔ قوم کے جو اعداد ہے نا، نیشن آف پاکستان، پاکستان کی میں 3 اینٹیز دیکھتا ہوں۔ پاکستان ایز این آئیڈینٹی، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے۔ پاکستان ایز اے نیشن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اچھا پاکستان کی قوم کے اوپر دباؤ ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان ایز این آئیڈیالوجی یہ جی دنیا میں پرویل کرے گی، ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے، اس نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا اور یہ نکلے گا جو ہے وہ طاغوتی نظام کے ہاتھ سے۔ یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ہونے کا جا رہا ہے۔ اچھا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو طاغوتی نظام جس نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے، جی، اس کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکل جائے گا۔ قیمت کتنی دینی پڑے گی گاڈ نوز۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، ویسے عمران خان صاحب کی رہائی تک اب یہ احتجاج جاری نہیں؟ عمران خان کی رہائی تک تو میرا خیال ہے رہائی ہو ہی جائے گی جلدی۔ اچھا، اب وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جی میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ زیادہ لمبی گیم اب نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ 14 سے 16 تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہے، چھٹیاں بھی دی گئیں پنڈی اسلام آباد میں۔ ان جلسے جلوسوں اور احتجاج سے حکومت پہ پریشر بن جائے گا، اور یہی وجہ بنے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور حکومت پریشر میں آ جائے گی۔ اور شنگھائی تعاون اجلاس بھی اور احتجاج، کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ بدلیں گی، اور اس وقت عوام کے اندر وہ جو ایک نفرت پرویل ہو رہی ہے نا وہ باہر نکلے گی۔ میں پھر بار بار دیکھیں، ایک ہی بات بار بار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات بھول جاتی ہے تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا ایمفسس۔ جی سر، جن بچوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن خواتین کے اوپر ظلم ہوا، ان کا اللہ کوئی نہیں، بالکل ان کی بد دعائیں نہیں، ایسی ہے، جن کے بچے مرے ہیں ان کی بد دعائیں عرش پہ نہیں جاتی، جی ان کی اللہ نہیں سنتا۔ بالکل ایسے ہی تو سنتا ہے۔ اگر اللہ ان کی سنتا ہے نا تو پھر چیزیں بہت تیزی سے الٹیں گی۔ میں نے بار بار ایک ہی بات کی ہے کہ مکافات عمل کا سال ہے، یہ سال ایسے ختم نہیں ہوگا، اچھا، یہ سال ایسے جائے گا نہیں۔ یہ وہی ہے، یہ قدرت کرتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہماری مرضی سے کچھ ہوتا ہے۔ ہم تو پراپس ہیں اللہ کے ہاتھ میں، وی جسٹ پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ۔ ہمیں جیسے چاہے یوز کریں، جس طرح چاہے یوز کریں، اس کی مرضی اگر وہ عوام کو جو ہے وہ شعور دے دیتا ہے، اس کی مرضی اگر وہ عوام کو دلیری دے دیتا ہے، اس کی مرضی جو ہے وہ عوام کھڑی ہوتی ہے، اس کی مرضی عوام نہیں کھڑی ہوتی ہے، اس کی مرضی۔
جی ٹھیک ہے. تو گاڈ ہیز ہز اون پلانس، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوں گے. جعفری صاحب مکافات عمل کا سال ہے، موسم بھی تبدیل ہونے والا ہے، ٹھنڈ آنے والی ہے، حکومت تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں. چانسز ہے، قیادت بدلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ آپ نے کہا نا مکافات عمل کا یہ سال ایسے نہیں جائے گا، تو یہ حکومت کو لے کے جائے سر مجھے لگتا ہے شاید اس سے زیادہ لے کے جائے گا. گا. حکومت چھوٹی چیز ہے، اچھا اس سے زیادہ کچھ لے کے جائے گا. یہ سال ایسے نہیں جائے گا. اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نمبرز پڑھتے ہوئے کافی سال ہو گئے. جی جی میں اس فیکٹر کو بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ ٹو ایرز ہیومن ہو سکتا ہے جی مجھے ان نمبروں کو پڑھنے میں غلطی لگی ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹو ایرز ہیومن، جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوں گی. ہوں چیزیں بہت بہترین طریقے سے حل ہوں. ٹھیک ہے. جعفری صاحب عمران خان صاحب سے کچھ دنوں کے لیے تمام قیدیوں پر اور خاص طور پہ عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی ہے. آپ کو اگلا لائے عمر عمران خان صاحب کا کوئی نیا پلان، کوئی نیا سرپرائز کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اتنا سکون نہیں ہے سر، یہ جو بعض اوقات یہ سکون جو ہوتا ہے نا، یہ کسی کیونکہ طوفان کا پیش خیمہ یہ ہوتا ہے. کوشچن اس لیے پوچھا کہ اب ملاقاتوں پہ تو پابندی ہے، لوگوں کو خبریں تو نہیں ملیں گی، لیکن جو سر سٹار جب پوزیشننگ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ سر کیا ہونے سٹار والا پوزیشننگ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سٹار پوزیشننگ ایمبیگوٹیز کو بڑھا رہی ہے. سٹار پوزیشننگ جو ہے وہ ریسٹ لیسنس کو بڑھا رہی ہے، یہ بے چینیاں پیدا کر رہی ہے. یہ بے چینیاں غلط طرف لے جا سکتی ہیں. اچھا یہ وہ پریشر بن رہے ہیں، یہ پریشر پھٹ بھی سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا کیا آپ کو پلاننگ نظر آ رہی ہے سر وہ انرجی پیٹرنز میں؟ ان سے بہت آگے سوچتا ہے. اچھا میں نے جو ہے سیدھی سی بات ہے، میں اسپریچول پاورز کو دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ہے. ہوں تو اس کے ذائچے میں 82.6 میں نے عرض کی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے 82.6 83% تک اسپریچول پاورز ہیں. تو وہ اسپریچول پاورز اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں چلتی، جی اور یہ آتی تب میں جب انسان کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے. بالکل تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم کا جو فرمان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بالکل سر اس کو اندر بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے. دنیا کے نیٹ ورک سے اس کے خلاف ہے، ایسے ہی ہے. کوئی ایک نیٹ ورک سے اس کا اپنا ہے اس کے ہاتھ میں. ہوں بس وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ اس کو قید تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہنے دیتا، اس کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے. وہ اللہ کیسے اس کو چھوڑے. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب آئینی ترامیم کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے، حکومت مجھے نمبر ابھی بھی پورے نہیں کرتے پھر لگتا رہی ہے. مجھے ابھی بھی نہیں لگتا یہ ہوں گی. اچھا وہ تو پورا زور لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سب ہو ہو جائے پھر میرے پلےوں کرانی ہے. میں تو اپنی کیلکولیشن کی بات کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جعفری صاحب عمران خان صاحب پر جیل میں بیٹھے نئے کیسز بن رہے ہیں، عوام کو اکسانے کا الزام، بغاوت، اشتعال انگیزی، ہر مقدمہ درج ہو رہا ہے. گنڈا پور اعظم سواتی پر بھی ہوا ہے، لیکن نئے مقدمات کا سلسلہ جو آپ نے کہا تھا کہ نئے مقدمات آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں. عمران خان کی رہائی مشکل پھر ہوگی سمجھے. اللہ ہے، گاڈ ہیز ہز اون پلان. اچھا قدرت کرتی ہے، وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. وہ جھک کے باہر نہیں آئے گا، وہ ترلے منتیں کر کے باہر نہیں آئے گا. وہ جب آئے گا باہر جی تو دنیا دیکھے گی اور اس نے آ جانا. اچھا ہی از کمنگ سر، ہی از کمنگ. اچھا یہ جملہ بڑا پرانا ہو گیا ہے. آئی کے از کمنگ. اب ہی اس کا آئی کے از کمنگ سر. آئی از کے از ہی، اچھا the man, the macho, بھاچو. the icon. اچھا IK is coming. اچانک سے اللہ کرنے والا. میری کتاب میں تو بھائی جان میرے پاس ایک اللہ ہے، اس کی دی ہوئی جو ہے وہ علم سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کرتا ہوں. میرے پاس تو اور کوئی نہیں ہے. میرے پاس تو کوئی موکل نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بھوت ایسے ہی نہیں ہے. میرا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے میرا ایسے جن بھوتوں سے. اس لیے بھائی جان میں تو اللہ سے ہی عرض کرتا ہوں، میرے پاس تو وہ ہے. ایسے ہی ہے. میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، اس کے دیے ہوئے علم سے دیکھ لیتا ہوں، اس کی عطا ہے. وہ کرانا چاہے کرا لے، نہیں کرانا چاہے نہ کرائے. عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے.
لوگ تو گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، لیکن آپ بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں آئی کیس کمنگ. سر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اگر میں نے فیصلے کرنے ہوتے یا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھنا ہوتا نا، تو میں نے آپ کو کہا کہ اس سیٹ پہ پھر میں بیٹھا ہوتا. اپنے آپ اپنی انسان کو نا جی جی. کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے. آئی ایم اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. کہانیاں میں بہت اچھی سنا سکتا ہوں، لیکن وہ کہانیاں سنا کے میں اللہ نو جواب نہیں دے سکتا. بالکل ایسی، بالکل تو ٹھیک ہے. جس چیز پہ مجھے جا کے اللہ کو جواب دینا نا، وہاں میں بھائی شرمندہ نہیں ہوں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کو آگ لگا کے کسی کے گھر میں روشنی کرنے کی. بالکل ایسی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی عاقبت خراب کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی. بالکل. میری ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، مجھے پار کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہے نا جس کا مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. بالکل بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں عمران خان علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ وہ علی امین گنڈا پور کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے یوز سر کریں گے؟ کرنے ہوتا نا تو بہت پہلے کر لیتے آپ. مطلب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے خیر خواجہ صاحب کا ذائچہ نہیں دیکھا، لیکن جن نہ لگ دی ہوئے انہیں گل تو انج دی کرنی. ہاں جی، یہ تو ہے. مطلب جس کے وہ پھر ہم اس کو فائنل سمجھیں کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا مذاکرات کے دروازے بند تو بند. دیکھیں مذاکرات کے دروازے جو ہے نا وہ بند نہیں ہوتے. اچھا. مذاکرات تو ہوتے ہیں، ہو رہے ہوں گے یا ہونے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن مذاکرات اور ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی ہم یہاں مذاکرات کو بات تو کرتے ہیں نا، بات تو دشمن سے بھی کی جاتی ہے. جی جی ایسی قتلوں کے بعد جو صلح ہو صلح جاتی. ہوتی ہے تو وہ تو دشمن سے بھی ہوتی. بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں نا، وہ ایسی ڈیل ہوتی ہے. جیسے قصاص اور دیت کا قانون ہے، جی تو دیت کے لیے بات چیت تو ہوتی ہے نا. جی جی اس میں کوئی وہ ڈیل ہوتی ہے؟ نہیں. مذاکرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مذاکرات ہو رہے ہوں گے، ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، میرا آخری کویسچن. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں چین کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور پھر ملک میں دھرنے جاری ہیں، مگر ہم 2014 والی سازش کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. پہلے بھی چینی صدر کے دورے کے وقت دھرنا دیا گیا تھا. کیا 2014 دھرنے میں سازش ہوئی تھی اور اب بھی کوئی سر خطرہ نظر آ رہا 2014 دھرنے کے بعد کیا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی؟ ہے؟ چینی صدر ہو یا کچھ ہو، اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں معاہدے کرنے کو پالیسی ڈالرز کے کافی زیادہ ان کی کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری ہوگی بڑی. مجھے جو ہے نا وہ سرمایہ کاری ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میں پالیسی میکر تھوڑی ہوں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اپریل مارچ 2026 سے پہلے نہیں آتی. علی پنجی بھی انجی کڈو کبھی تو کاٹ لی پھر. ابھی نہیں، ابھی سکون کریں. وہ انٹرنیشنل طاقتوں کو بھی پتہ ہے. میں تو خیر نمبروں کا آدمی ہوں، میں پھر بار ادھر ادھر نکل جی جاتی جی ہے. لیکن انٹرنیشنل طاقتوں کی انرجیز ساری دوسری طرف جا رہی ہیں. دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے. اب آپ کا دل کرے آنکھیں بند کر لیں یا وہ کیا کہتے ہیں فولش پیراڈائز میں رہے انجوائے کریں، کوئی بات نہیں. کو 4 نہراں ہور کھود لو دودھ دیاں اتنے فولش پیراڈائز میں کر لو. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو نہیں لگتا سر ایسا کچھ ہوگا. مجھے ابھی کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری سوال ہی نہیں ہوتا یہاں آ جائے. حالانکہ میرا دل چاہتا ہے، میرا ملک ہے، مجھے اس کی تکلیف ہے، مجھے اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے نا کہ وہ ابھی نہیں آئیں گے. آئیں گے اس وقت جس وقت وہ پیسہ استعمال صحیح جگہ ہوگا. آئیں گے پیسے ملک میں، اچھا اس وقت آئیں گے جب وہ ایک ایک پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری ویلکم. صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ویوز بھی سنے، انالیسز بھی سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جعفری صاحب کا نمبر سکرین پہ شیئر ہوتا ہے. کوئی بھی اگر آپ کا کویشچن ہو، ذائچے کے متعلق ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو دیے گئے نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.